الرحمن الرحیم۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا واقعہ ایک ایمان افروز کہانی ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں استقامت، ثابت قدمی اور قربانی کا درس ملتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن اور بائبل کے مطابق ایک نبی یا ولی کی زندگی سے منسلک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طاقت اور قوت عطا کی تھی۔ بائبل میں حضرت شمعون کو سامسن کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ بنی اسرائیل کے جج اور ایک عظیم جنگجو تھے۔ ان کا واقعہ انسان کو صبر، حوصلے اور اللہ پر توکل کا سبق دیتا ہے۔ ذیل میں حضرت شمعون علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل 3000 الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت شمعون کی پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزے کی صورت میں ہوئی۔ ان کے والدین بہت عرصے سے اولاد کی دعا کرتے رہے تھے، مگر اللہ نے ان کی دعا کو آخر کار قبول کیا اور ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شمعون رکھا گیا۔ اللہ نے ان کی والدہ کو خواب میں خبر دی کہ ان کا بیٹا بنی اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف اللہ کا ایک سپاہی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمعون کو خاص ہدایت دی تھی، جن میں ان کے بالوں کو نہ کاٹنے کی ہدایت بھی شامل تھی، کیونکہ ان کی غیر معمولی طاقت کا راز ان کے بالوں میں تھا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی ابتدائی زندگی میں ایک نیک اور صالح نوجوان کے طور پر اپنی قوم کی خدمت میں گزارا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی طاقت اور بہادری عطا کی تھی، جو کہ انہیں اپنی قوم کے دشمنوں یعنی فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں کام آئی۔ اس دوران حضرت شمعون نے دشمنوں کے کئی حملے ناکام بنائے اور بنی اسرائیل کو فلسطینیوں کے ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی طاقت اور اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمعون علیہ السلام کو بہت زیادہ طاقتور بنایا تھا، جہاں تک کہ وہ اکیلے ہی دشمن کے پورے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ ان کے پاس عظیم طاقت کا راز ان کے بال تھے۔ یہ قوت انہیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کو دشمنوں سے بچا سکیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت اور مدد کے لیے انہیں ایسے اسباب عطا کیے تھے جو انسانوں کے لیے غیر معمولی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شمعون کا سامنا ایک شیر سے ہوا جو بہت خونخوار تھا اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ حضرت شمعون نے اپنی طاقت سے اسے مار ڈالا اور اپنی قوم کو اس خطرے سے نجات دلائی۔ اس واقعے سے لوگوں پر حضرت شمعون علیہ السلام کی بہادری اور اللہ کی مدد کا یقین پختہ ہو گیا۔ حضرت شمعون اور دلیلہ کا واقعہ۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی طاقت اور بہادری سے ان کے دشمن بہت خوف زدہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک حضرت شمعون زندہ ہیں وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فلسطینیوں نے حضرت شمعون کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنائے، مگر ان میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کار انہوں نے دلیلہ نامی ایک عورت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ دلیلہ ایک خوبصورت اور چلاک عورت تھی جسے فلسطینیوں نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت شمعون کے قریب جائے اور ان سے ان کی طاقت کا راز معلوم کرے۔ دلیلہ نے اپنی خوبصورتی اور چلاکی سے حضرت شمعون کا دل جیت لیا اور انہیں اپنی محبت کا یقین دلایا۔ حضرت شمعون دلیلہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور اسے اپنی طاقت کا راز بتا دیا کہ ان کے بالوں میں ان کی طاقت چھپی ہے۔ حضرت شمعون کی گرفتاری اور آزمائش۔ جب حضرت شمعون نے اپنی طاقت کا راز دلیلہ کو بتایا تو دلیلہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ان کے بال کاٹ دیے، جس سے ان کی طاقت ختم ہو گئی۔ فلسطینیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور قید کر دیا۔ انہوں نے حضرت شمعون کو بے انتہا اذیتیں دیں، ان کے ہاتھ باندھے اور ان کی آنکھیں بھی نکال دیں۔ حضرت شمعون نے اپنی بے بسی اور کمزوری کو اللہ کے حضور پیش کیا اور دعا کی کہ اللہ انہیں ایک بار پھر طاقت دے تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکیں۔ حضرت شمعون کو ایک قید خانے میں قید کر دیا گیا، جہاں انہیں بھاری پتھر اٹھانے اور اذیت ناک کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ان کی حالت دیکھ کر لوگ انہیں حقیر سمجھتے اور ان پر مذاق اڑاتے، مگر حضرت شمعون نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کی کہ وہ انہیں ایک بار پھر طاقت عطا فرمائے۔
حضرت شمعون کی آخری دعا اور انتقام۔ حضرت شمعون کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ ایک دن جب فلسطینی ایک عظیم الشان جشن منا رہے تھے اور حضرت شمعون کو اس جشن میں لایا گیا تاکہ لوگ ان کا مذاق اڑا سکیں۔ حضرت شمعون نے اللہ تعالیٰ سے آخری دعا کی کہ انہیں ایک بار پھر طاقت عطا ہو تاکہ وہ اپنے دشمنوں کو تباہ کر سکیں۔ حضرت شمعون نے اپنی آخری طاقت کو جمع کیا اور قید خانے کی 2 بڑی ستونوں کو پکڑ کر زور لگایا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان میں ایک بار پھر وہی طاقت پیدا کی جس کے ذریعے انہوں نے ان کے ستونوں کو گرا دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ عمارت زمین بوس ہو گئی اور وہاں موجود تمام دشمن ہلاک ہو گئے۔ حضرت شمعون نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر اپنے دشمنوں کو شکست دی اور بنی اسرائیل کو ان کے ظلم سے نجات دلائی۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے سبق۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا یہ واقعہ کئی عبرتناک اور سبق آموز پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کا درس دیتا ہے۔ حضرت شمعون نے اپنے سب سے مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ ان کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنی طاقت پر غرور کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ حضرت شمعون کو ان کے دشمنوں نے بہت اذیتیں دی مگر انہوں نے صبر اور حوصلے کا دامن تھامے رکھا اور آخر کار اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت شمعون کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے تو اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت شمعون کے واقعے کا روحانی پیغام۔ حضرت شمعون کا واقعہ ایک روحانی پیغام بھی دیتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت شمعون نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ مشکلات میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ حضرت شمعون کے واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور مدد کسی بھی انسان کی طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ نتیجہ: حضرت شمعون علیہ السلام کا واقعہ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ ہے جس سے ہمیں اللہ پر بھروسہ، صبر اور آزمائشوں میں ثابت قدمی کا درس ملتا ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ حضرت شمعون کی قربانی اور ان کی آخری دعا ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دینا ایک عظیم قربانی ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ اپنی مدد سے نوازتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔